بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ جنات انسان کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ معالجین کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے جنات کو کنٹرول کیا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ شیاطین جنات ایک ایسے معالج کو جو غیر شرعی ہوتا ہے، جو جنات سے مدد لینے کی چاہت رکھتا ہے، جب وہ مختلف چلے کرتا ہے، پڑھائیاں کرتا ہے الٹی سیدھی، تو اس کے بعد جنات اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات عام لوگوں کو بھی جنات کنٹرول کر لیتے ہیں، انسان جو ہے جنات کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خوف زدہ رہتا ہے۔ ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے، اذکار بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا توکل اور یقین نہیں رکھتا، خوف زدہ رہتا ہے۔ جب انسان خوف زدہ ہوتا ہے تو اس وقت شیاطین جنات انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور شیاطین جنات اس انسان کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب یہ انسان روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، تلاوت کا شوق نہیں ہے، ذکر و اذکار کا شوق نہیں ہے، اور مسجد کا شوق نہیں ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں، مسجد میں نہیں جاتا، تو یہ روحانی طور پر کمزور ہونے کی علامات ہوتی ہیں۔ فجر کا وقت ہوتا ہے، تہجد تو دور کی بات ہے، یہ شخص نماز میں بھی غفلت کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، فجر کی نماز 7 بجے 8 بجے 9 بجے سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھتا ہے، تو وہ ہے کہ ایسا شخص روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح شیاطین جنات وسوسے ڈالتے ہیں، مختلف وسوسے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ وسوسے جو ہے اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان بھی ڈالتے ہیں اور جنات بھی ڈالتے ہیں۔ تو جب وسوسے آنا شروع ہو جائیں تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آ جائیں، کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ وسوسے جو ہے یہ شیاطین جنات کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جب انسان وسوسے سوچتا ہے، وسوسے آتے رہتے ہیں، تو آہستہ آہستہ پھر جب وسوسوں میں زیادہ چلا جاتا ہے، پھر دین اسلام کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں وسوسے آتے ہیں۔ تو اس لیے وسوسوں سے بچنا ہے، یہ بھی شیاطین جنات کے کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ جب انسان بہت زیادہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے، اتنا زیادہ غصہ، خوف زدہ ہے اور بہت زیادہ غصے میں ہے، اس وقت بھی شیاطین جنات انسان کو اپنے قبضے اور کنٹرول میں لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، اور غصے کی وجہ سے ایک کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایسا کلمہ آتا ہے، اگر یہ پڑھے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ تو آپ نے کہا کہ تم پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان، اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ ہے کہ اعوذ باللہ ایسا کلمہ ہے جو شیاطین جنات سے محفوظ کرتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ پڑھائی میں بتا دیتا ہوں کہ یہ پڑھائی کرنے کی وجہ سے آپ شیاطین جنات کے قبضے سے، اس کے شر سے، اس کے وسوسوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ پڑھیں اور صبح 100 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس کی ایک تسبیح کریں صبح شام۔ اور اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ ہر قسم کے شیاطین جنات کے شر سے اور فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسلمانوں کو شیاطین جنات کے شر سے محفوظ رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔